حاجات انشاءاللہ مومنین کی اس عمل کے ذریعے پوری ہوں گی، تو ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اچھا، اس رات کو ایک خصوصیت کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے جو آپ کو کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اس رات کو اپنا کوئی ہدف زندگی بھی مقرر کریں۔ ہدف زندگی یہ بہت اہم ایک چیز ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زیادہ تر افراد جو ہیں وہ بغیر کسی ہدف اور مقصد کے زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ بس گزار رہے ہیں، بس ایک زندگی خود بخود ہی آگے بڑھ رہی ہے، کوئی ہدف اور مقصد زندگی نہیں۔ دیکھیے، یہ بھی کوئی ہدف اور مقصد تو نہیں ہوتا ہے، بہرحال اگر ہے بھی تو میرے لحاظ سے تو ذرا یہ کمتر ہے کہ بس ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، انجینئر بن جائیں تو ڈاکٹر بن جائیں تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائیں یا کوئی اور بھی، یعنی کوئی ایسی چیز کہ واقعتاً جو ہمارے دنیا اور آخرت دونوں جگہوں کے اوپر کام آئے۔ ہدف زندگی، کوئی زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اور دعا کریں اس رات کو کہ اس وقت تک موت نہ آئے جب تک اللہ اس ہدف اور مقصد کے اندر کوئی کامیابی آپ کو عطا نہ فرما دے۔ یہ بہت ہی اچھا، اس میں بہت ہی آزمودہ چیز یہ ہے، اس وجہ سے کیوں آپ کو بتائی جا رہی ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ کتنے افراد ایسے ہیں جو پچھلے سالوں کے اندر ہمارے ساتھ تھے اور اس سال نہیں ہیں، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہدف زندگی کوئی بھی ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق ایک زندگی کا ایک مقصد طے کرے۔ بہت سے لوگوں کی طبیعتیں مائل ہوتی ہیں، مثلاً وہ خدمت خلق وغیرہ کے عنوان سے کرتے ہیں، کچھ تعلیم دین و تبلیغات کے عنوان سے کوئی ہدف اور مقصد۔ ہر شخص کو اپنے طور پر اپنے آپ کو جج کرنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس میں طول عمر، یعنی جب تک کہ وہ مقصد حاصل نہ ہو جائے تب تک اللہ انشاءاللہ اس کو موت نہیں دے گا۔ اچھا، اس کی مثال عام طور پر بہت سے علماء کی ملتی ہے۔ آیت اللہ شیخ لطف اللہ صافی گلپائیگانی، ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ان کا بھی انتقال ہوا ہے۔ پچھلے سال یہ جو کووڈ اور اس کے بعد کا جو زمانہ رہا ہے، اس میں ہمارے بہت سارے علماء اور اموات بہرحال اوور آل بہت زیادہ ہوئی ہیں۔ اس میں انگریزی اعتبار سے 103 سال کی عمر تھی آیت اللہ صافی گلپائیگانی کی، اور قمری لحاظ سے 106 سال تھی۔ اچھا، اور آیت اللہ صافی گلپائیگانی آیت اللہ سید محمد رضا گلپائیگانی کے داماد تھے۔ بالکل ایکسٹریم رائٹ پہ آیت اللہ صافی گلپائیگانی، جس وقت نسبتاً جوانی ان کی تھی، اور ان کے جو برابر بالکل درمیان میں بیٹھے ہوئے آیت اللہ سید محمد رضا گلپائیگانی، یہ سسر تھے ان کے۔ آیت اللہ شیخ لطف اللہ صافی گلپائیگانی نے ایک بہت ہی مشہور ان کی کتاب ہے منتخب العصر، جو کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کے سلسلے میں جو روایات اور احادیث کے اندر ذکر ہوئی ہیں روایات، وہ انہوں نے جو ہے وہ ذکر کی ہیں اس کتاب کے اندر، اور بہت ہی آتھینٹک کتاب ہے، اور ایک ایک روایت کے اعتبار سے انہوں نے جس کو سند اور متن کے اعتبار سے قوی پایا ہے اسی کو اس کتاب کے اندر نقل کیا ہے، اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ جمال منتظر کے نام سے ہو چکا ہے۔ یہ آپ کو لے کے رکھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ اچھا، یہ کتاب انہوں نے لکھنی شروع کی تھی انتقال سے اپنے 50 سال پہلے۔ ابھی یہ کتاب مکمل نہیں ہوئی تھی کہ شدید بیمار پڑ گئے آیت اللہ صافی گلپائیگانی، شدید بیمار ہو گئے، بخار بھی اس کے اندر ان کو بہت شدید ہوا۔ ڈاکٹرز نے بالکل مایوسی کا اظہار کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ یعنی تمام ڈاکٹرز نے یہ بات کہہ دی تھی کہ اب لوگ ان کی موت کی تیاری کر لیں، اب یہ بچ نہیں سکیں گے۔ اور ان کا جب انتقال کا اس طرح سے وقت بالکل قریب آیا تو آیت اللہ سید محمد رضا گلپائیگانی جو ان کے سسر تھے وہ بھی ان کے پاس پہنچ گئے۔ ان کے بھائی آیت اللہ علی صافی گلپائیگانی، آیت اللہ صافی گلپائیگانی کے بھائی ہیں، یہ بھی وہاں پر آ گئے، یہ خود بھی مجتہد تھے، اور ان دونوں بھائیوں کے اندر آیت اللہ صافی گلپائیگانی سے پہلے علی صافی گلپائیگانی کا انتقال ہو گیا تھا کافی سال پہلے، تو لیکن دونوں بھائیوں میں بڑی شدید محبت بھی تھی، تو ان کو قبلہ رخ بھی کر دیا گیا، اور ان کو خاک شفا کے کچھ ذرات منہ میں آیت اللہ صافی گلپائیگانی کے ڈالے گئے۔ یہ واقعہ آیت اللہ صافی گلپائیگانی نے کئی مرتبہ اپنی زندگی میں سنایا، اور ایک مرتبہ تو مسجد جمکران میں امام زمانہ کے جو وہاں پر اعمال بھی انجام دیے جاتے ہیں، وہاں پر اس کے سامنے بیٹھ کر بھی لوگ کہتے ہیں کہ آیت اللہ صافی گلپائیگانی نے واقعہ وہاں پر بھی سنایا تھا۔
تو ڈاکٹرز بالکل مایوس ہو گئے اور ان کو قبلہ رخ لٹا دیا گیا، خاک شفا کے ذرات بھی منہ میں ڈالے گئے. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ میرا آخری وقت قریب آ گیا، اور اسی کے بعد میری روح عالم بالا کی طرف تیزی کے ساتھ پرواز کرتی ہوئی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میں ایک ایسے عالم کے اندر پہنچ گیا کہ جس کی زیبائی اور خوبصورتی توصیف کے قابل ہی نہیں ہے. یعنی میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ کس قدر حسین ترین ایک جگہ تھی. ان نعمتوں کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ میں بہت ہی مسرور ہو گیا، بہت ہی خوش ہو گیا. اتنے میں ایک ندائے غیبی آئی کہ کیا اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ اس سے بہتر جگہ کون سی ہوگی، میں تو واپس جانا نہیں چاہتا. تو اس ندائے غیبی نے یہ بات کہی کہ کوئی نامکمل کام تو تمہارا ایسا دنیا کے اندر بچا ہوا نہیں ہے جسے تم مکمل کرنا چاہتے ہو. تو فرماتے ہیں کہ میں نے بلا فاصلہ یہ بات کہی کہ میں اپنے آقا و مولا کے لیے کتاب لکھ رہا تھا منتخب الاثر، میں اس کتاب کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ شاید پھر اسی میں اپنے خواب کے سلسلے میں، خواب تو نہیں جو انہوں نے اپنی کیفیات یہ تھیں، اسی میں فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ شاید میرے آقا و مولا کی لطف اور عنایت میرے اوپر اس طرح سے نہیں ہے اور میں یہ کتاب کو مکمل نہیں کر سکا اور میرا آخری وقت قریب آ گیا. فرماتے ہیں کہ اسی وقت بلا فاصلہ میری یہ حاجت قبول ہو گئی اور میں عالم ملکوت و بالا سے بہت تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف پرواز شروع کر دی. یہاں تک کہ مجھ میں علامات زندگی نمودار ہونے لگیں، لوگوں کی آوازیں میرے کان کے اندر آنے لگیں، بخار وغیرہ بالکل غائب ہو گیا. یہاں تک کہ چند دنوں کے اندر ہی میں مکمل صحتیاب ہو گیا. اور اس کے بعد میں نے اس کتاب منتخب الاثر جو ہے اس کی تدوین میں اور اس کی تالیف کے اندر میں مصروف ہو گیا، اور تقریباً 6 یا 8 جلدوں کے اندر جو ہے یہ کتاب ہے. اور اس قدر جامع کتاب امام زمانہ کے سلسلے میں احادیث پر مشتمل ہے کہ اس زمانے میں علماء فرماتے ہیں کہ کمپیوٹر وغیرہ بھی ایجاد نہیں ہوا تھا. اب تو کتنے سارے سافٹ ویئرز بھی ایسے ہیں جس کے ذریعے سے آپ تمام احادیث کے کلیکشنز کر سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد چیک کیا گیا اس کمپیوٹر کی ایجاد کے بعد سے کہ علماء جو ہیں جو روایات منتخب الاثر کے اندر شیخ لطف اللہ صافی گل پائگانی نے اس وقت جمع کی، کہہ رہے ہیں کوئی اضافہ ان کمپیوٹر کے ذریعے اس کتاب کی روایات کے اندر نہیں کر سکے. یعنی کوئی مزید اضافہ علماء نہیں کر سکے اتنی تمام تر کمپیوٹر کی ایجاد کے باوجود بھی. یعنی جو لطف اللہ صافی گل پائگانی جو کام کمپیوٹر کرتے ہیں وہ سارا کام اس لحاظ سے انہوں نے خود جمع آوری کا جو ہے وہ کیا ہے، اور زیادہ تر اس کے اندر احادیث معتبرہ جو ہے وہ تھی. تو بہرحال یہ اس کے اندر ایک پیغام اس لحاظ سے یہ بھی کہ زندگی کا ایک انسان اگر بہت بڑا اپنا ایک ہدف بھی اگر مقرر کر لے تو وہ خود وہ دیکھے گا کہ یعنی جب تک وہ ہدف پورا نہیں ہو جائے گا، خاص طور پر شب قدر میں کوئی بھی ایک ہدف، یہ آپ کے سامنے جیسے ان کی کتاب ہے یہ بھی بہت بڑا ہدف تھا کہ امام زمانہ کے سلسلے میں ایک ایسی معرکۃ الآراء کتاب جس میں تمام احادیث معتبرہ موجود ہوں وہ جمع کر کے جو ہے وہ لکھی جائیں. تو یہاں تک کہ ان کی عمر اس قدر طویل ہوئی کہ 106 سال تک اتنی برکت اس عمر کے اندر آئی اس کتاب کے نتیجے میں. یعنی جب کہ کتاب اس زمانے 50 سال پہلے لکھنی شروع کی تھی انہوں نے، اور پھر درمیان میں کام رک گیا تھا، اور اس کی برکت پھر اس قدر اس لحاظ سے ہوئی اور بھرپور ایک اس لحاظ سے زندگی گزاری آیت اللہ شیخ لطف اللہ صافی گل پائگانی نے. اور اس قدر منکسر المزاج اور وہ تھے کہ ابتدائی دینی طالب علموں کے بھی ہاتھ جو ہے وہ چوما کرتے تھے. حالانکہ اتنا بڑا مرجع اور افریقی طالب علم اور جو ممالک سے طالب علم آتے تھے، یعنی انتہائی اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے. اور خود یہ فرماتے ہیں کہ جو میری والدہ تھیں وہ خود بھی ایک عالمہ فاضلہ تھیں، اور بچپن سے ہی وہ ہم کو میرزا نوری محدث نوری کے نام سے جو مشہور ہے، ان کی بہت مشہور کتاب ہے نجم الثاقب جو امام زمانہ کے حالات پر ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وہ فرماتے ہیں کہ ان سے وہ بہت زیادہ مانوس تھی اس کتاب سے، اور ہمیں بھی بچپن سے یہ والی اس میں جو موجود امام زمانہ کے سلسلے میں حکایات ہیں وہ ہمیں جو ہے پڑھ کر بھی سناتی تھی، ہم اس کو پڑھتے تھے. اور خود فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی سینکڑوں حکایات اور واقعات کو میں بار بار پڑھ چکا تھا. یعنی حضرت حجت کی محبت اس طرح سے والدہ نے ہمارے دل کے اندر پیدا کر دی تھی. اور جب یہ کتاب منتخب الاثر لکھ رہے تھے تو فرماتے ہیں اس کی تالیف میں اس قدر منہمک ہوتا تھا کہ کھانا کھانے کے دوران بھی میں فقط اس کتاب کے متعلق سوچا کرتا تھا.
یعنی ہدف زندگی واقعتاً انسان اس طرح سے اپنی زندگی کا ایک ہدف بنائے. جیسے میں ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا, بہت سے کھلاڑیوں کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے ایک مشہور جو اسکواش کے جو کھلاڑی پاکستان میں تھے جہانگیر خان, ان کے متعلق ملتا ہے کہ 8-8 گھنٹے وہ شخص اکیلا جو ہے جاگنگ اور وہ دیوار پہ بال کو مارنا, اور آسان کام نہیں کہ روزانہ 8 گھنٹے, لیکن اتنے بڑا ٹائٹل لینے کے لیے کہ جناب پتہ نہیں 10 مرتبہ جو ہے لگاتار برٹش اوپن جیتا, اور اس کے علاوہ بھی جو میچز ہیں, یعنی کنگ بن گیا ایک لحاظ سے اپنی فیلڈ کا وہ. تو جب تک کہ اس قدر انسان اپنے ہدف اور مقصد کے اندر سنسیئر نہیں ہوگا, وہ بڑی کامیابیاں نہیں حاصل کر سکتا. تو اس شب قدر کے اندر خاص طور پر اپنی زندگی کوئی بھی ایک مقصد آپ طے کریں, انشاءاللہ پروردگار عمر کو اتنی طولانی کرے گا کہ اس میں آپ مقصد کو بھی حاصل کریں اور اس کی برکتوں سے بھی اس زندگی کی مکمل فیضیاب ہو. ورنہ عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ پاکستان میں عمر بھی جو ہمارے ایسی کوئی 55-60 سال تک تقریباً یا 65 کے قریب جو ایک ایوریج ہے, کہ انسان جب وہ کسی قابل ہوتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو لوگوں کو دینے کا وقت اس کو آتا ہے تو اس کے انتقال کا وقت قریب آ جاتا ہے. تو اگر طویل انسان زندگی, جیسے ہمارے علماء و مراجع ہیں 40, 50, 55, 60 سال کی عمر میں مجتہد ہو گئے, تو اس کے بعد 100, 106 سال تک, مزید 40, 45 سالوں تک وہ اس طرح سے خدمت دین انجام دے رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ بس ابھی جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, پی ایچ ڈی کیا 40, 45 سال کی عمر میں, اور اس کے بعد پتہ چلا کچھ ہی عرصے بعد جو ہے 15-20 سال کے اندر ہی, جب تک وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ لوگوں تک کچھ دے سکیں, ڈیلیور کریں اس کو, ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو بہرحال اتنا زندگی کے اندر طول بھی کھینچے گا اور ایک برکت اس کے اندر آئے گی کہ آپ خود یعنی اس جو آپ نے ہدف زندگی اپنا مقرر کیا تھا اس کو امپلیمنٹ کر کے اور اس سے خود زیادہ سے زیادہ کما کر اس دنیا سے رخصت ہوں گے. تو عمر کے اعتبار سے بھی برکت رہے گی, اور ہدف زندگی کے اعتبار سے میں اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ تفسیر مجموع البیان, یہ ہماری 21 والیوم کے اندر جو ہے یہ تفسیر لکھی گئی ہے علامہ طبرسی کی. علامہ طبرسی وہ ہیں کہ جو کہ حرم امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اس کے ایک صحن کے قریب ہی جو ہے ان کی قبر مبارک ہے. جو بھی زیارات پہ وہاں پر جاتے ہیں علامہ طبرسی کے مقبرے کے اوپر بھی جو ہے وہ ضرور جایا کریں. ان کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ ایک ایسی بیماری کے اندر ہی مبتلا ہوئے تھے جس میں کوما میں چلے گئے تھے. لوگوں نے ان کو مردہ سمجھ کر جو ہے وہ قبر میں دفن کر دیا تھا. جب یہ میں کئی دفعہ واقعہ سنا بھی چکا ہوں, لیکن آج موضوع سے اور متعلق ہو گیا ہے. ظاہر ہے کہ جب انسان کوما میں تھے, اس کے بعد جب آکسیجن کم ہونے لگی, کیونکہ وہ تو دفن کر کے چلے گئے مردہ سمجھ کے, تو کہہ رہے ہیں کہ اسی وقت جو ہے مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھے جو ہے نا آہستہ آہستہ مجھے ہوش آنے لگا, اور دیکھا کہ قبر میں بالکل اندھیرا ہے. میں سمجھ گیا کہ مجھے مردہ سمجھ کے دفن کر دیا گیا. کہہ رہے ہیں اسی وقت میں نے نظر کی اللہ سے کہ پروردگار اگر تو نے مجھے اس مصیبت سے نکال لیا اور میں یہاں سے زندہ بچ کر چلا گیا, دیکھیے ہدف زندگی قبر کے اندر بند ہے اور تھوڑی دیر میں آکسیجن ختم ہو جائے گی اور مر جائیں گے, لیکن کیا ایک ہدف زندگی کا تعین کیا, کہا کہ اگر میں یہاں سے زندہ بچ کے نکل گیا تو میں ایک تفسیر قرآن لکھوں گا. کہتے ہیں کہ اسی وقت ہی ان کے واقعات میں ملتا ہے کہ کفن چور وہاں پر آ گیا. تازہ مردہ دفن ہوا ہے, اور وہ ان کو پتا ہے کہ جتنی دیر ہوگی اتنی, اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کفن خراب ہوگا تو اس کی قیمت کم ہوگی. تازی قبر ہے, کھودنا بھی اس کو آسان ہوتا ہے. تو اس کا ہاتھ جیسے ہی اندر آیا, انہوں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ چیخنے چلانے لگا. ظاہر ہے کفن چور جو تھا, انہوں نے بڑی مشکل سے اس کو ہاتھ چھوڑا نہیں اس کا, اور اس کو یقین دلایا کہ مجھے غلط فہمی میں لوگ دفن کر کے چلے گئے, میں زندہ ہوں, اور اگر تم مجھے زندہ سلامت یہاں سے نکال کر میرے گھر تک پہنچا دو تو میں تم کو ایک انعام و اکرام دوں گا. اس کو بہرحال اطمینان دلایا کفن چور کو, اس کو جلدی اطمینان بھی آ گیا. جو ظاہر قبریں کھودتا ہو اور تھوڑی سی تو گھبراہٹ اس کو ہی, لیکن بعد میں پرسکون ہو گیا. بہرحال ان کو لے کے کمر پہ لاد کے گھر لے کر آیا, اور انہوں نے انعام و اکرام دے کے بہرحال اس کو وہاں سے رخصت کیا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک تفسیر, یہی تفسیر مجموع البیان لکھی.
یعنی اسی وقت نظر کی، اور یہ نہیں کہا کہ پروردگار بس مجھ کو تو یہاں سے مجھے نجات دے دے، میں اپنے گھر جاؤں آرام سے لیٹوں ٹی وی وغیرہ دیکھوں زندگی گزاروں مثلا، نہیں، ایک ہدف زندگی کا ایک تعین کیا، کہا کہ میں تفسیر قرآن لکھنا چاہتا ہوں، میں نظر کرتا ہوں کہ اللہ کا نام لے کر میں ایک تفسیر قرآن لکھوں گا اگر میں یہاں سے بچ کر چلا گیا۔ تو اتنی طویل پروردگار نے زندگی کی کہ یہ 21 والیوم کے اندر تفسیر مجموع البیان جو ہے انہوں نے لکھی۔ آج تک یہ تمام جو کتاب ہے، کتنے منابع میں جو بھی تفسیر قرآن پڑھنا چاہتا ہے سو کہیں نہ کہیں حوالے تفسیر مجموع البیان کے ملیں گے۔ میری اپنی ذاتی خواہش ہے جو میں نے اس کے جس لحاظ سے حوالے پڑھیں گے، کاش اس کا اردو ترجمہ بھی ہو جائے تو لوگوں کے لیے کافی فائدے مند ہو۔ بہت سی کتابوں کے تو تراجم تفسیروں کے ہوئے ہیں لیکن تفسیر مجموع البیان کا ابھی تک نہیں ہو سکا ہے۔ تو بہرحال یہ اس شخص کی انہوں نے ایک نظر کی، ایک ہدف زندگی کا ایک تعین کیا، تو اتنی طویل زندگی بھی ملی اور ایک تفسیر قرآن بھی سامنے آئی۔ تو ہدف زندگی کا یہ شب قدر کے اندر کوئی تعین کر کے اور دعا کریں کہ پروردگار اس وقت تک مجھے دنیا سے نہ اٹھانا جب تک میں یہ ہدف اور مقصد پورا نہ کروں۔ اسی طریقے سے آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری، ان کا بھی اب دیکھیں ملتا ہے کہ کتاب ہے گنجینہ دانش مندان، اس میں آقا شریف رازی نے لکھا ہے کہ شیخ عبد الکریم حائری یہ فرماتے تھے کہ میں کربلا میں تھا کہ ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنے کاموں کو سمیٹ لو کیونکہ 3 دن کے اندر اندر تم انتقال کر جاؤ گے۔ فرماتے ہیں تیسرے دن میری طبیعت شدید خراب ہونے لگی، یہاں تک کہ جان کنی کا وقت آن پہنچا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ملک الموت میری روح کو قبض کرنا چاہتا تھا تو میں نے اس آخری لمحے اپنے سر کو کربلا کی جانب کیا اور عرض کیا، یا ابا عبداللہ الحسین، میں موت سے تو خوفزدہ نہیں ہوں لیکن میں آپ کے دین اور مکتب کے لیے کوئی اہم کام کر کے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے پھر وہی ہدف زندگی، یعنی ملک الموت سے یہ تعیشات کے لیے اور اس کے لیے جو ہے وہ اپنی عمر کو نہیں بڑھوانا چاہ رہے بلکہ دین خدا کی خدمت کے لیے وقت لینا چاہ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں یا ابا عبداللہ یا امام حسین، میں موت سے خوفزدہ نہیں ہوں لیکن میں اپنے دین اور مکتب کے لیے کوئی اہم کام کر کے جانا چاہتا ہوں۔ جب میں نے التماس کی تو دیکھا کہ ایک فرشتے نے ملک الموت سے کہا کہ مولا ابا عبداللہ الحسین نے فرمایا ہے کہ عبد الکریم نے ہم سے توسل کیا ہے لہٰذا اسے مہلت دے دو۔ اس کے بعد ملک الموت چلا گیا اور میں ہوش میں آیا تو دیکھا کہ مجھ پر کپڑا ڈال دیا گیا ہے، لوگ گریا کر رہے ہیں کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ میں مر گیا ہوں۔ میں اٹھنا چاہتا تھا کہ دیکھا کہ حرکت بھی میں نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سختی کے ساتھ اپنے بدن کو حرکت دی تو میرے اطراف میں کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا، ارے یہ مرے نہیں ہیں، ان کا تو بدن حرکت کر رہا ہے۔ کپڑے کو ہٹایا گیا اور میں دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کے بیٹے نے اس داستان کو بہت ہی مفصل طور پر بیان کیا ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے امام حسین کے اس معجزے کی برکت سے حوزہ علمیہ قوم کی بنیاد رکھی، اور اتنی عظیم شخصیت تھی اس دعا کے نتیجے میں کہ شہر قم میں عظیم حوزہ علمیہ قم جو آپ کو اتنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ یہی شیخ عبد الکریم حائری کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اور آپ کے شاگردوں میں کون کون، جس میں نمایاں ترین میں امام خمینی آپ کے شاگرد تھے، آیت اللہ عراقی آپ کے شاگرد تھے، آیت اللہ سید محمد رضا گل پائگانی، آیت اللہ مرشی نجفی، آیت اللہ خنصاری جیسے فقی، یہ سب شامل تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ اور معصومہ قوم کے حرم میں ہی ان کی قبر مبارک بھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ کتنی زیادہ عمر کے اندر بھی برکت آتی ہے، کتنی زیادہ جو ہے وہ اگر ہدف زندگی مقرر ہو جائے اور وہ پورا نہ ہوا ہو تو اس کے نتیجے میں زندگی بھی طولانی ہوتی ہے اگر یہ دعا کی جائے۔ اور یہ رات کیونکہ خاص طور پر اس قسم کی دعاؤں کی قبولیت کی بہت بہترین رات ہے آپ کے پاس، تو خود ہی کچھ سوچیں، خود اپنے متعلق ہر شخص غور و فکر کرے۔ میں اتنی زیادہ مثالیں تو نہیں دے سکتا، چند ایک چیزیں کہ انسان کوئی بھی مقصد زندگی اپنا جو اس کے ذوق کے مطابق ہو وہ اپنے طے کرے، اور وہ نیکیوں اور اعمال صالح کے اعتبار سے دیکھے کیا چیز ہے۔ کتنے اب دیکھیے ہم لوگ عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ صرف درسوں کو سنتے ہیں اور بس چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ عمل کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، جیسے القائم کے نام سے ایک ادارہ، مدرسے کے جو دروس وغیرہ سنے جاتے ہیں
مختلف ممالک، اس میں کینیڈا کی کچھ خواتین نے اور کچھ غالباً شاید ان کے ساتھ مرد حضرات بھی ہوں گے، انہوں نے مل کر اس طرح کی بہت ساری چیزوں کا سلسلہ شروع کیا کہ کہاں 7 سمندر پار وہ متدین اور نیک خواتین مومنات اور مومن حضرات موجود ہیں، لیکن وہ دوسرے علاقے کے مومنین کا بھی خیال رکھ رہے ہیں۔ اپنے ذوق کے مطابق انہوں نے ایک چیز کا انتخاب کیا، اور بہت سے لوگوں کے بہت سارے ذوق بھی ہو سکتے ہیں، صرف یہی نہیں کہ صرف ایک ہی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے جمع کرتے ہیں جو شہداء کے خاندان پارا چنار میں، ان کو روزانہ فی خاندان 10 روٹیاں فری میں پورے سال اس طرح سے مہیا کرتے ہیں۔ یعنی مہینے کے اعتبار سے دیکھیں تو تقریباً ابھی جو ابتدائی طور پر انہوں نے کام اس میں شروع کیا، شاید 25 خاندانوں کی کفالت کا کام شروع کیا ہے، اور اس لحاظ سے تقریباً 7,500 روٹیاں پر منتھ جو ہے وہ فری میں تقسیم ہوتی ہیں۔ اب تھوڑے سی شاید مثلا لوگ اور تعاون کرنے والے ان کے ساتھ بڑھیں آگے، اور کچھ کھانوں کا بھی شاید بندوبست ہونے لگے یا کوئی اور اس طرح سے، تو اور یہ بھی کام پورے اس طور پر ہو رہا ہے، یعنی منظم طور پر ہو رہا ہے، لوگوں کے کارڈ بنتے ہیں سب کچھ۔ یہاں تو عام طور پر لوگ دینا بھی شروع کرتے ہیں تو چند ایک دفعہ دینے کے بعد، جیسے یہیں پر ہی کہ جناب آپ رمضان میں راشن دیں تو پتہ چلا وہ غریب بھی مس یوز کر رہا ہوتا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے 10 جگہ سے راشن لے کے پھر انہیں بیچ رہا ہوتا ہے، اور سب ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ظاہر ہے یہ رزق کے طور پر یہ چیز جائے اور لوگ جو ہے اس کو استعمال کریں۔ تو بہرحال یہ کہ وہاں پر کارڈ وارڈ بنائے گئے ہیں، اور یہ ایک روٹی بینک کے نام سے جو ہے قائم، روٹی بینک کے نام سے انہوں نے قائم کیا ہے، اگر یہی نام مجھے دماغ میں جو آ رہا ہے۔ تو اسی طرح سے مختلف جو آپ کو بھی اس سے پہلے بتایا تھا کہ جو نافلہ نمازیں ہیں ان کا بھی ایک کفارہ تو نہیں، یعنی اگر کوئی شخص نہ پڑھ سکے نافلہ نمازوں کو تو وہ 1.5 کلو آٹا تقریباً، یعنی دن کی نمازوں کے نافلہ اور رات کی نمازیں نوافل یومیہ نہ پڑھ سکے تو اس ثواب کا کچھ جبران ہو جائے، کہ جو کہ عام طور پر لوگ نہیں پڑھ پاتے نافلہ نمازیں، تو 1.5 کلو آٹا اگر یعنی تقریباً آپ حساب لگا لیں شاید 45 کلو جو ہے پر منتھ کا بن جائے تو انشاءاللہ وہی ثواب ان کو مل جاتا ہے۔ تو وہ یا لوگ اپنے کفارے فدیے وغیرہ جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں اس طرح سے، تو وہ پورا کھیت جو ہے وہ خرید لیتے ہیں۔ یعنی وہی میں ان میں جو قائم والے جو ہیں انہوں نے کینیڈا میں رہتے ہوئے وہاں کے مومنوں اور مومنات نے وہاں بیٹھ کر وہ لوگ یہاں پر یہ کام کر رہے ہیں، یعنی 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دین پر عمل کرنا ہے، یہ نہیں کہ فقط صرف درس سننا ہے خالی۔ تو پورے کھیت اس طرح سے لے لیے جاتے ہیں، اور پھر اس میں عام طور پر ذرا سستا بھی پڑتا ہے اور زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ امداد پہنچ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے صرف یہی نہیں ہے بلکہ دسترخوان ثانی زہرا کے نام سے بھی ایک قائم کیا، اور جو شام ملک ہے ہمارا سیریا، وہاں پر جو شہداء کے فیملیز وغیرہ ہیں ان کو بھی روٹیاں جو ہیں وہ فری میں وہاں پر تقسیم کی جاتی ہیں۔ یعنی انسان رہتا کہیں ہے لیکن انتظامات اس نے ایسے کر دیے ہیں کہ صرف فقط درس کو سننے کی حد تک نہیں رہے بلکہ عملی قدم ایک اٹھا لیا، اپنا زندگی کے ہدف کا ایک تعین کر لیا۔ اور ابتدا یقیناً جو ہے انسان اتنے وسائل سے نہیں کرتا ہے، لیکن بعد میں جیسے جیسے انسان کام کرتا جاتا ہے، کاروان بڑھتا جاتا ہے، مزید لوگ شامل ہوتے جاتے ہیں، اور ان کی اور بھی اس طرح سے مختلف پروجیکٹ وہ لوگ کر رہے ہیں، مدرسہ وغیرہ بھی چلا رہے ہیں۔ صرف آپ کو مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھی ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے وہ لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ کچھ ہی کام اس لحاظ سے جو ہے وہ ہو جائیں۔ دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ عام طور پر لوگ مردے کو کاندھا دینا بہت افضل سمجھتے ہیں، لیکن اگر زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ مساجد اور وہاں پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ مردے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ہر شخص کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس مردہ شخص کو میں کندھا دے دوں۔ ارے بھائی جو زندہ افراد ہیں یہ بھی بہت فضیلت کا حامل ہے کہ چاروں طرف سے اگر کاندھا دے دیا جائے تو ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے بطن مادر سے ابھی پیدا ہوا ہو، کوئی گناہ اس کے ذمہ باقی نہیں رہتا۔ تو مردہ کو تو زندہ کو اگر آپ اس طرح سے اس کی ہیلپ کریں گے، اس کو کچھ معاونت اس کی زندگی میں کر دیں گے تو اس کی بھی کتنی زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو ہدف زندگی کا کوئی ایسا تعین ضرور کریں کہ مجھے جو ہے کیا کرنا ہے۔ دیکھیے مثلا میں چند ایک چھوٹی چھوٹی سی مثالیں ابھی آپ کو دے رہا ہوں، باقی تو آپ لوگ خود عام طور پہ سمجھدار ہیں کہ دیکھیے ویسے تو آج کل گیس بہت کم آ رہی ہے، گیس کم آ رہی تو گیس کے بل بھی کم آ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ مثلا کوئی شخص اتنی حیثیت نہیں ہے اس کی، لیکن بہت
یعنی مالی اعتبار سے اگر کوئی کمزور بھی ہے تو کسی نہ کسی غریب کا جو ہے وہ مثلا گیس کا بل ہی ادا کرنا اپنے ذمے لے لیں. یعنی کوئی تو چیز اپنے ذمے لیں, کوئی مقصد زندگی تو اپنا بنائیں. زیادہ تر افراد کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہدف زندگی نہیں. شب قدر ایک بہترین اس لحاظ سے عنوان ہے کہ اپنی زندگی کے ہدف کا تعین کریں. بجلی کے بلوں سے لوگ کس قدر پریشان ہوتے ہیں. کوئی شخص سارا کسی کا غریب کا بجلی کا بل کا اپنے ذمے لے سکتا ہے, اگر پورا نہیں لے سکتا تو کہہ کہ ٹھیک ہے 3-4 ہزار کوئی بھی جو آپ اپنی اس کے مطابق ہوں. بہت سی غریب فیملیاں رشتہ دار بھی نگاہوں میں ہوتے ہیں, وہ لوگ بھی بہت, تو ان کو بھی ایک سہارا ہو جائے گا کہ بھائی اتنی فکسڈ اماؤنٹ بجلی کے اعتبار سے چلو یہ اس میں یہ کنٹریبیوٹ کر دیں گے. یہ کسی کے ذمے لے لیں. کسی بچے کے اسکول کی فیس اپنے ذمے لے لیں, اس میں کوئی ایک پارٹ ہی پلے کر دیں, آدھی فیس لے لیں, کوارٹر فیس جو ہے آپ پے کر دیں, پوری فیس اگر آپ کو اللہ نے وہ دی ہے تو یعنی کسی کا اس انداز سے آپ کو سہارا بنے. دواؤں کے اخراجات ہیں, آج کل دوائیں کتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں مریضوں کے لیے. کتنے ہم افراد کو دیکھتے ہیں جب پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دوا کھا ہی نہیں سکتے, یا یہ کہ دوا اپنی چھوڑ دیتے ہیں, ان کی اور کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں کہ وہ دواؤں کو افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں. تو کسی کی دوا کا خرچہ آپ یعنی چاہے پیسے نہ دیں, آپ کہیں گے ٹھیک ہے کسی بھی اس کے پاس آپ جا کر لے لیں یا اس میڈیکل اسٹور والے سے بات کر لیں. میں آپ کو ایسی چھوٹی موٹی چیزیں بھی صرف بتا رہا ہوں, بہت ایسی دقیق طور پر تو نہیں. بہت سے مریض ایسے ہیں جن کے ڈائلائسس ہو رہے ہیں, سالہ سال ڈائلائسس چلتا رہتا ہے, ہفتے میں 2-3 دن بعض اوقات ڈائلائسس کے لیے جانا پڑ رہا ہوتا ہے. کتنی زیادہ ان کے لیے مشکلات ہیں, نہیں عام طور پر, اور اس کے ساتھ دواؤں کا خرچہ اور ایمبولینس بلوانے کا خرچہ اور کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ کوئی بھی شخص کر سکتا ہے. وہ بیچارے پھر ہو کے پریشان ہو کر ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں. کسی آپ خود تلاش میں رہیں نا, نیک کاموں کی تلاش بھی کریں. یعنی خود سے کوئی یہ نہیں کہ نیک کام خود چل کر آئے گا, کوئی آ کر آپ کو ریکویسٹ کرے گا. آپ خود تلاش, کیونکہ نامہ اعمال کو تو آپ کو خود ہی اپنا بنانا ہے نا. آپ کو کوئی انتظار نہیں کرنا ہے کہ کوئی دوسرا آ کے آپ کو بتائے, آ کر خود تلاش کریں آپ. تو بہرحال کچھ نہیں, اگر کسی کے پاس کوئی کہے کہ بھئی ہمارے پاس تو خود ہی گزارا مشکل سے ہوتا ہے, تو آپ صدقات پہنچانے میں وسیلہ بن جائیں, اس کو بھی وہی ثواب مل رہا ہوتا ہے. بعض اوقات روایات کے اندر ہے کہ جناب 40,000 افراد میں بھی گھما کر شخص کو دیں تو سب کو برابر سے اجر ملے گا جن ہاتھوں سے ہو کر گزرا ہے وہ. یعنی آپ اتنا اپنے آپ کو انوالو کر لیں اس پروسیس کے اندر, یہاں سے ادھر لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا, مستحقین تک تقسیم کرنا, لوگوں کی تحقیق وغیرہ کر لینا, لوگ جو عام طور پر دے رہے ہوتے ہیں. تو یعنی کوئی تو کام اپنے ذمے لیں, کوئی تو اپنی پسند والا کوئی کام دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ کیا کر سکتی ہیں معاشرے کے اندر. تو بہرحال روایات کے اندر یہ بات آئی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے مومن بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام زمانے میں خدا کی عبادت کی. تمام زمانے میں, پوری زندگی تمام زمانے میں وہ عبادت خدا مسلسل انجام دیتا رہا. تو مومن کی حاجت روائی کرنے کے لحاظ سے اس شب قدر کے اندر بھی دیکھیں کسی مومن کی, بہت سے مومن ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ کچھ یعنی کاموں کو یا امداد کو شب قدر کی حد تک بھی رکھتے ہیں تاکہ میں اس شب قدر میں اس کا ثواب لوں. لیکن اصلاً یہ چیز ہے کہ یہ پورے سال ہی انسان کو اس طرح سے گزارنا چاہیے. یا مثلاً اس لحاظ سے بھی کہی جاتی ہے بات کہ جیسے کہ عام طور پر لوگ یہ بھی کچھ خواتین اپنے ذمے پکڑ سکتی ہیں اس کام کو کہ شادیاں کروانا, اور اس میں پروفیشنل ظاہر ہے بہت سی خواتین اپنی گزر اوقات اس سے کر رہی ہوتی ہیں, لیکن جو ذرا متومل ہیں اور ذرا معاشرے کے اندر پہلے سے ان کا کوئی اثر رسوخ ہے, وہ بھی جو ہے ان کی شادیاں ہو گئی ہیں, فیملی لائف بڑی اچھی گزر رہی ہے, بچے بھی ہیں, شوہر بھی ہیں اور بہترین گھر ہے, تو وہ بھی مطمئن ہو کر بیٹھ جاتی ہیں اور ان لوگوں کی پریشانیوں کا نہیں کر رہی ہوتی مداوع جو لوگ اس سلسلے میں پریشان ہیں. تو آپ قربتاً اللہ فری آف کاسٹ یا اگر کوئی چلیں پروفیشن کے طور پہ بھی اس کو اپنانا چاہے تو کوئی بھی تو ہدف زندگی کا تعین کر کے لوگوں کو یہ والا کام ہی کروانا شروع کرے. کچھ نہ کچھ کام اپنے ذمے پکڑ لیں, یہ اس رات کا خصوصیت کے ساتھ پیغام بنے گا. یہ صرف ایک رات کی عبادت والے اعمال نہیں, پورے سال آپ اس کام کو کیسے جاری رکھتی ہیں اپنے اپنے ذوق کے مطابق. بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ جناب آپ دیکھیں کہ ملک پورے جو ہے تباہ و برباد اس لحاظ سے ہو گئے, لیکن پھر بھی
جو خدمت انجام دینے والے ہیں، بچوں کو تباہ و برباد، اسکولوں کی عمارتیں بھی تباہ و برباد ہو گئی ہیں، تو وہیں نیچے بٹھا کر کسی طور پر تعلیم دے رہے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی شخص اپنا جو زندگی کا کام ہے اس لحاظ سے وہ کر رہا ہے۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی سے کسی نے جو آ کر پوچھا تھا کہ میں ذرا جلد باز اور بے صبرہ قسم کا ہوں، اتنا حوصلہ نہیں رکھتا کہ اتنا سب میں اسلام کا مطالعہ کر سکوں، تو آپ تمام معارف اسلامی کو مختصراً مجھے بیان کر دیں۔ تو ملتا ہے ایک آیت میں کہ محمد حسین طباطبائی جو ہیں وہ ذرا مسکرائے اور ہنسے اس بات پر، اور کہا کہ پورا خلاصہ اگر میں معارف اسلامی کا بیان کروں تو وہی ہے کہ تم ہر ایک کے ساتھ مہربان بن جاؤ۔ یہ پورے دین کا اور پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں کہ تمام بندگان خدا کے ساتھ رحیم بن جاؤ اور مومنین رحمان بن جاؤ اور مومنین کے ساتھ رحیم بن جاؤ، یعنی رحمان اور رحیم جو خدا کی صفت ہے اس کو تم اپنا لو، تو یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ مہربانیاں کرنا شروع کر دیں، یعنی کوئی بھی چیز ان کو آپ بیان کریں، کوئی بھی ان کو چاہے دین کے اعتبار سے ہو، ان کی دنیا کے اعتبار سے ہو، ان کی کمک کے اعتبار سے ہو، ان کی بجلی کے بل، گیس کے بل، بچوں کے اسکول کی فیس، کتابیں خرید کے دے دینا، روٹیاں ان کو تقسیم کرنا، کھانے پلانے کے انتظامات کر دینا، کوئی روزگار کسی کو دلوا دینا، یعنی آپ خود دیکھیں کتنی زیادہ اس کے پہلو اور چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جو ایک سے زیادہ کر سکتا ہو ایک سے زیادہ چیزوں کا بھی انتخاب کر سکتا ہے، جو ایک ہی کر سکتا ہو، پھر آپ نے بھی دیکھا کہ جو صرف وسیلہ بن سکتا ہو، صرف جسمانی بھاگ دوڑ کر سکتا ہو، پیسے اس کے پاس مثلا نہیں ہے لیکن جسمانی بھاگ دوڑ ہو سکتی ہے، سفارش ہو سکتی ہے، رشتے صرف فون پہ ادھر سے ادھر چلانے کا ہی کام آپ اگر جو ہے وہ پکڑ لیں، یعنی کچھ نہ کچھ تو لوگوں کی مہربانی کا جو ہے سلسلہ ہونا چاہیے۔ اور روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی حاجت بدلائے وہ اس شخص کی طرح ہے جو اپنی پوری زندگی خدا کی خدمت کرتا رہا ہو، خدا کی خدمت کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ تو جبھی علماء بھی بیان کرتے ہیں، ذاکرین بھی بیان کرتے ہیں کہ قد افلح المومنون، جو سورہ مومنون کی جو بالکل ابتدائی آیات ہیں، جو حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد خانہ کعبہ میں جب پیدا ہوئے تھے تو پیدا ہونے کے بعد جن آیات کی تلاوت کی تھی وہ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کی تلاوت تھی، جس کی ابتدائی ایسے ہوتی ہے قد افلح المومنون، صاحبان ایمان نے فلاح پائی، پھر اس کی تفصیلات بتائی گئی۔ تو پیدائش کے فوراً بعد کیا یعنی ہم اپنے طور پر اپنا دماغ لڑائیں، زیادہ بہتر یہ نہیں تھا کہ سورہ توحید اس وقت کفر و شرک کا ماحول تھا، اس وقت توحید کی اہمیت بیان ہونی چاہیے تھی، نہیں، مومنین کی فلاح کی بات سے جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کیا، یعنی مولا نے پیدائش کے فوراً بعد جو تلاوت کی ہے وہ مومنین کی فلاح اور بہبود کی بات کی، ورنہ اس وقت سورہ توحید کی تلاوت بھی ہو سکتی تھی۔ تو اس قدر اس بات کی اہمیت ہے کہ انسان لوگوں کی فلاح و بہبود کے اعتبار سے اپنے ہدف زندگی کا تعین کرے۔